السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا درجہ، آپ کا رتبہ بیان کرتے ہیں، تو وہ بیان نہیں کرتے جو اللہ رب العزت نے ان کا صحیح معنوں میں قرآن و حدیث میں رتبہ بیان کیا ہے. میرے حساب سے اگر ہم قرآن و حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان و رتبہ بیان کریں تو ہم احسن طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، اور پھر کوئی ہمارے اوپر سوال اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی انگلی اٹھانے والا بھی نہیں ہوگا کہ بھئی یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ تم صحیح بات نہیں کر رہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے بہت ہی احسن طریقے سے بیان کی ہے. جس طرح یہ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت جو پہلے انبیاء علیہم السلام گزر چکے ہیں ان سے اللہ رب العزت نے یہ ایک بیعت سمجھ لیں یا ایک گواہی سمجھ لیں یا ایک ذمہ داری سمجھ لیں، اللہ رب العزت نے ان سے لی ہے کہ اگر تمہاری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک رسول آ جاتا ہے تو تم اپنا آپ چھوڑ دو گے، ان کے جو لائے ہیں اس کے اوپر عمل کرو گے اور اسی کے مطابق چلو گے اور اس کام میں ان کی مدد کرو گے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بات فرما دی کافی تھی، لیکن اللہ رب العزت ان سے کہہ رہے ہیں کہ قال فاشہدوا، تم اس بات کے گواہ ہو جاؤ. اور اس سے پیچھے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قالوا اقررتم، اور تم اس بات کا اقرار کرتے ہو. آگے جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ قالوا اقررنا، اے اللہ ہم نے آپ کی بات کا اقرار کیا، ہم لازمی ہمارے اندر یا ہماری موجودگی میں کوئی آپ کا رسول آئے گا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور اسی کے مطابق ہم چلیں گے. تو اگر ہم اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح اللہ تعالیٰ نے درجات بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو میرے حساب سے بہت ہی اچھا ہوگا. نہ کہ اس طرح سے ہم بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا، جب وہ آئے ایسا ہوا، جب وہ پیدا ہوئے تو ایسا ہوا. کئی میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن بہت ہی ایسی جو ہیں وہ من گھڑت باتیں جو ہیں وہ اکثر معاشرے میں پھیلائی جاتی ہیں. تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ آیات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور احادیث میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق کیا کیا فرمایا کہ پہلے جو انبیاء کو نہیں دیا وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا. سارے انبیاء علیہم السلام، سارے رسول ہمارے لیے محترم ہے، ہمارے لیے عزت دار، ہم نے ان کی عزت کرنی ہے، ہمارا حق ہے، فرض ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا تمہارا فرض ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک بنیادی چیز، یا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے میں فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، میں نے تمام رسولوں کو ایک دوسرے کے اوپر زیادہ فضیلت دی ہے، بعض کو بعض سے زیادہ فضیلت دی ہے. تو اسی لیے اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بھی بیان کرنا ہے وہ اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ لوگوں کو کیا حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.